صحاباؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخدود کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں ایک قوم تھی، اس بستی میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جو بڈھا ہونے لگا اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں بڈھا ہونے چلا ہوں، میں مر جاؤں گا، لہٰذا آپ ایک بچہ لا کر دیں جس کو میں جادو کا علم دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ پھر ایک بچہ چنا گیا۔ وہ بچہ جب محل کی طرف جاتا اپنی بستی سے نکل کر راستے میں ایک راہب دیندار انسان تھا جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، اس لیے کہ بادشاہ خود کو خدا کہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس راہب کی بچے سے ملاقات ہوئی۔ وہ راہب اسے کچھ دین کی باتیں بتاتا خاموشی میں۔ وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا اور پھر جادو کا علم بھی سیکھتا، اور وہ بچہ دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر محل کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک جانور تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا تھا۔ اس بچے نے نیت کی، اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہیں مرے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے تو یہ جانور مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جانور مر گیا اور پھر بچے کے چرچے چاروں طرف ہو گئے۔ جب یہ بات بچے نے راہب کو بتائی، راہب نے کہا، اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین سیکھ لیا، لیکن اب سے تمہاری آزمائش شروع۔ اللہ کا طریقہ ہے یہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا نام کسی کو نہیں بتانا کہ یہ علم میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ نے اس بچے کی دعاؤں میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا، بچہ کہتا اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس کی حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے اور وہ اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دینے لگا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا۔ وہ وزیر نابینا تھا۔ کسی نے اس سے کہا، جاؤ اس بچے کے پاس جاؤ، وہ بچہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ علم اس نے جادوگر سے سیکھا ہے۔ وزیر اس بچے کے پاس پہنچ گیا بہت تحفوں کے ساتھ۔ اس نے کہا، مجھے بینائی دو۔ بچے نے کہا، بینائی میں نہیں دیتا، وہ اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ کہا، یہ تمہارا اور میرا رب ہے، لہٰذا پہلے تم اس پر ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وزیر ایمان لایا، پھر بچے نے دعا کری، وزیر کو آنکھیں آ گئیں۔ پھر دوسرے دن وزیر محل میں جا کے بیٹھا، وہ سب کو دیکھنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا بات ہے، آج تم دیکھ رہے ہو، لیکن کیسے؟ کہا کہ اس بچے نے اپنے رب سے دعا کی اور مجھ سے کہا کہ ایمان لاؤ رب پر، پھر میں ایمان لایا اور مجھے بینائی مل گئی۔ تو بادشاہ نے جادوگر سے کہا، اتنا ماہر بنا دیا تم نے اس کو، یہ تو تم سے بھی آگے چلا گیا۔ تو جادوگر نے کہا کہ میری مہارت اتنی نہیں کہ میں کسی کو بینائی دینے والا جادو سکھا سکوں۔ تو اس بادشاہ نے وزیر سے کہا، تم سے اس نے کیا کہا تھا؟ وزیر نے کہا کہ رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اچھا، مجھ پر ایمان لانے کو کہا؟ تو کہا، نہیں، تم تھوڑی رب ہو۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ تو کہا، ہاں، وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی۔ تو کہا، یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ بتایا؟ کہا، بچے نے مجھے یہ تعلیم دی۔ پھر اس بچے کو پکڑ کر محل لایا گیا، پھر اس کو بہت مارا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ علم تمہیں کس نے سکھایا؟ پھر اس بچے نے ڈر کی وجہ سے منہ کھول دیا اور کہا، اس راہب نے مجھے یہ سکھایا، کیونکہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محل میں بغاوت ہو۔ پھر اس راہب کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب وہ وزیر بھی کھڑا ہے، بچہ بھی اور راہب بھی۔ اور پھر بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ ان سب نے کہا، نہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور پوچھا گیا، کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو وہ آرا چلا دیا گیا، اس کے 2 ٹکڑے محل میں لوگوں کے سامنے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا، کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس بچے سے پوچھا گیا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ تو کہا، ہاں۔ تو بادشاہ نے کہا، تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا، تجھے یہ سزا نہیں دوں گا۔ کہا، اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے پھینکنا تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، اس نے اللہ سے دعا کری، اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ پھر ایک زلزلہ آیا، تمام لوگ جو سپاہی تھے وہ گر گئے۔ بچے پھر واپس آیا اور کہا، اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، میرا اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اب دوسری سزا ملے گی تجھے۔ کہا گیا، اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، لیکن ہاں، اس سے یہ ضرور پوچھ لینا کیا بادشاہ پر ایمان لاتے ہو؟ اگر کہہ دے ہاں تو چھوڑ دینا، ورنہ ڈبا دینا۔ پھر اس بچے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد کر ان ظالموں سے۔ پھر اللہ نے ایک طوفان بھیجا، پھر کشتی کو ڈبا دیا اور اس بچے کو محفوظ کر دیا۔ بچہ پھر گیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے جس سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، کیا طریقہ ہے؟
کہا مجھے سب سے بڑے مقام پر لے جاؤ اپنے علاقے کے اور تمام اپنی بستی والوں کو جمع کرو اس مقام پر، اور اس کے سامنے میرے ترکش سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو یہی چاہتا ہوں۔ اس نے لوگوں کو جمع کرا ایک پہاڑ پر، اس بچے کو لے جایا گیا، وہاں سے لوگ دیکھ سکتے تھے، اور بادشاہ نے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے، اور تیر اس کے سر میں بیچ میں لگا، اور وہیں اس لڑکے نے گردن ڈال دی اور وہ مر گیا۔ اب جو اس لڑکے کی موت ہوئی تو پوری کی پوری عوام چلا اٹھی اور کہا آمنت رب الغلام، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، کیونکہ لڑکا حق پر تھا۔ اس بچے نے صبر کیا اور اسے پتا تھا اگر وہ جیے گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے سکے گا۔ اس بچے کو اللہ نے حکمت دی، اس کی موت کی وجہ سے پورے کے پورا ملک ایمان لے آیا۔ اب وزیروں نے کہا ہم تو پہلے سے 3 لوگوں سے پریشان تھے، لیکن اب پوری کی پوری بستی ایمان لے آئی، اب کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا پڑے گا۔ پھر مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں گے اور ان گھڑوں میں آگ لگائی جائے گی، اور بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ جو کہے گا اللہ پر اسے پھینک دیا جائے گا، اور جو کہے گا بادشاہ پر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا بڑے بڑے گڑھوں کے سامنے، لیکن لوگ اتنا پختہ ایمان لائے تھے، ان سب نے یہی کہا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بادشاہ پر نہیں۔ پھر سب کو ایک ایک کر کے اس میں پھینک دیا جاتا، حتیٰ کہ تمام بستی کے لوگوں کو اس نے آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک عورت بچی جس کے سینے سے ایک بچہ لگا ہوا تھا، جس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اور اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں بچا، سب مر چکے ہیں جو ایمان لائے تھے، تاکہ میں اس کی زندگی بچا لوں۔ جب یہ نیت کی اس نے تو اللہ رب العزت نے اس بچے کے منہ میں زبان دی، اور اس بچے نے کہا میری ماں تو حق پر ہے، اور کود جا۔ پھر وہ عورت اس بچے کو لے کر آگ میں کود گئی۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیے اس راہب کا صبر، اسے پتا تھا کہ اگر میں ایمان کی دعوت دوں گا تو مصیبت مجھ پر آنے والی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور تعلیم دیتا رہا۔ دوسرا، اس وزیر کا ایمان دیکھیے اور اس کا صبر دیکھیے۔ اس وزیر کی معمولی پوسٹ نہیں تھی، راجا کے پاس بیٹھتا تھا وہ، اس نے اپنے لیے موت کو پسند کیا لیکن ایمان کو چھوڑنا نہیں۔ اس بچے کا صبر دیکھیے، اپنی جان دے دی اسلام کی دعوت کے لیے، اور بستی والوں کو ایک ہی جھٹکے میں پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اس قوم کی قربانی دیکھیے، ہر بڑے اور چھوٹے نے اس آگ میں جلنا پسند کیا لیکن ایمان چھوڑنا نہیں۔ اور آخر میں اس بچے اور ماں کی قربانی دیکھیے، اس بچے نے بھی ایمان کے لیے مرنا پسند کیا لیکن وہ زندگی نہیں۔